السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر آیت نمبر 78 سے 91 تک، 78 سے 91 تک۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ اس طرح موڑتا ہے، یعنی اس طرح تحریف کرتا ہے کہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ کتاب میں سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ یہاں اشارہ ہے اہل کتاب کی ان کارروائیوں کی طرف، ان اعمال کی طرف جو انہوں نے اللہ کی کتاب یا اللہ کے دین سے متعلق اختیار کر رکھی تھی، اور ان میں سے خاص طور پر کتاب اللہ میں تحریف اور تبدیلی کا عمل۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود و نصارہ سب کے حق میں نازل ہوئی، کیونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کو بگاڑ لیا تھا اور کتاب میں اس کو یعنی اس عبارت کو ملا لیا تھا جو کتاب کی نہ تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ النساء آیت 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین، کہ جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی وہ کلام کو اپنی جگہ سے اس طرح پھیر دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور سنو اور نہ سنوائے جاؤ، اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں طعن کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت 75 میں فرمایا، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، یہ آپ سب پڑھ چکے ہیں پیچھے، کہ وہ اس کو سمجھنے کے بعد اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں۔ سورۃ الانعام میں فرمایا، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، کہ وہ اس کو پارا پارا کر دیتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ ظاہر کرتے ہیں اور کچھ حصہ چھپا دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 3 چیزیں تھیں۔ نمبر 1 لفظی تبدیلی، نمبر 2 معنوی تبدیلی، اور نمبر 3 کتاب کو چھپانا، یعنی بعض حصوں کو سرے سے چھپا ہی جانا، یعنی بعض حصوں کو بدل دینا اور بعض حصوں کو گول کر جانا، چھپا دینا۔ پھر اسی طرح بخاری کی ایک روایت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اہل کتاب تورات کو پڑھتے جو عبرانی میں تھی، پھر اس کا مطلب عربی میں مسلمانوں کو سمجھاتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، اہل کتاب کی بات کی نہ تو تصدیق کرو اور نہ اس کو جھوٹا بتاؤ، بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان کی اصل کتاب ایک زبان میں تھی اور وہ دوسری زبان میں اس کو ترجمہ کر کے بتاتے تھے، اور اصل چیز کا لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ تو کیا کہا کہ نہ اس کی تصدیق کرو اور نہ اس کی تکذیب کرو۔ پھر فرمایا، ما کان لبشر، کسی انسان کے لیے یہ جائز ہی نہیں، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے، کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ، ولیکن کونوا ربانیین، لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ ربانی بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، بوجہ اس کے جو تم اس کی تعلیم دیتے تھے اور بوجہ اس کے جو کچھ تم خود پڑھتے تھے۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی شخص کو، اور یہاں بشر کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ کسی بھی پیغمبر کو جب اللہ تعالیٰ کتاب دے اور حکمت دے اور نبوت دے تو اس کا فرض کیا بنتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑے، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہم نے اس کی طرف یہی وحی کی کہ نہیں کوئی الہ مگر میں ہی، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو جا کر یہی پیغام دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ سورۃ النحل آیت 36 میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے آ کر یہی پیغام دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے بعد جب کتاب کی وراثت یا علم کی وراثت دیگر لوگوں کے پاس آئی تو انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے لوگوں کو دین کے ذریعے اللہ سے جوڑنے کی بجائے اپنی ذات سے جوڑنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں شخصیت پرستی نے جنم لیا، اور شخصیت پرستی ڈھل گئی کس میں؟ شرک میں۔ یعنی لوگوں کو گروہوں میں بانٹا، ذاتوں اور شخصیتوں میں اٹکایا، اور کیا کہا جیسے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیا کہتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، کسی کی بات نہ مانو مگر وہی جو تمہارے دین سے متعلق ہو یا تمہاری نسل سے آیا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ جو شخص بھی لوگوں کو دین کے نام پر اللہ والا بنانے کی بجائے اپنا بنانا شروع کر دے یا اپنی ذات کو نمایاں کرنا شروع کر دے یا لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش کرے تو یہی چیز ناپسندیدہ ہے۔ اور پھر یہاں کتاب کی تعلیم اور تعلم اور تدریس کا مقصد بھی بتایا گیا کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اپنے رب سے جڑ جائیں۔ اب اس کی پہچان کیا ہے؟ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کتاب کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کتاب کے ذریعے خود بھی اور لوگوں کو خدا سے جوڑتے ہیں۔ اللہ سے جڑے ہوئے شخص، ربانی شخص کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ ربانی کے لیے سب سے اہم چیز اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس کا رب ہوتا ہے، وہ اسی کی یاد میں جیتا ہے، وہ غیر اللہ سے منہ موڑ کر اللہ والا بن جاتا ہے، وہ صرف مادی چیزوں کی غذا نہیں لیتا، وہ مرتے دم تک روحانی غذا بھی لیتا ہے اور اسی بنا پر جیتا ہے۔ عام انسانوں کی دلچسپیاں اگر صرف ظاہری چیزوں سے ہوں، ظاہری رونقوں سے، تو ربانی اعلیٰ حقائق اور اعلیٰ مقاصد سے دلچسپی رکھتا ہے، یعنی اس میں اور عام لوگوں میں فرق آ جاتا ہے، اور یہ فرق صرف کسی یونیفارم کا یا کسی ظاہری لبادے یا لباس کا نہیں ہے، کیونکہ عموماً لوگ دین میں آنے کو کیا سمجھتے بس حجاب اوڑھ لینا۔ تو یہ معاملہ صرف حجاب اوڑھنے کا نہیں ہے، یہ صرف داڑھی رکھ لینے کا نہیں ہے، یہ اس سے آگے کی چیز ہے، اور وہ انسان کے باطن اور ظاہر ہر چیز سے متعلق ہے۔ اس کا باطن کیا ہو کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کے ہو، اس کے ظاہر میں کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر خدا یاد آئے، اور پھر وہ ایک ذریعہ بن جائے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا۔ پھر اسی طرح اس کی شخصیت میں اور چیزیں کیا نمایاں ہوں گی کہ اس کو نمائش پسند نہیں ہوگی، اس کو ظاہری چکا چوند پسند نہیں ہوگی، اس کو شہرت اور خود نمائی پسند نہیں ہوگی، جسے کچھ پا کر اور کھو کر غم نہیں ہوتا، جس کی توجہ آج سے زیادہ کل پہ لگ جاتی ہے۔ کل کون سی؟ یوم آخرت، جو ہر کام اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنے لگتا ہے، جیسے سورۃ الزمر میں آتا ہے قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، سورۃ البینہ میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، پھر وہ حنیف بن جاتا ہے، حنیفا مسلمہ، یکسو مسلمان بن جاتا ہے۔ یکسو کوئی کب بن سکتا ہے؟ جب اس کا دھیان ایک طرف ہو۔ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کا دھیان ہر طرف ہو، وہ یکسو نہیں ہوگا۔
مثلاً آپ پڑھ رہے ہیں، یکسوئی سے کیسے پڑھیں گے؟ اس چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ آپ یکسوئی سے پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے. جو شخص یکسوئی سے پڑھتا ہے، مثلا آپ گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو جب یکسو ہوں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ 100% وہیں پر ہوں گے. اور غیر یکسو شخص کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ چاروں طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، اچھا کون آیا، کون گیا، کون کیا کر رہا ہے. اور وہ صرف ظاہری طور پر ڈسٹریکٹ نہیں بلکہ اندر سے بھی ڈسٹریکشن کا شکار ہوتا ہے. کبھی ایک چیز کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا، کبھی دوسری چیز کے بارے میں، اور اس کو کوئی نہیں مقصد پتا کہ وہ کیوں کوئی کام کر رہا ہے، بس وہ کر رہا ہے کہ مجبوری میں کر رہا ہے، اس کی اس میں دلچسپی یا توجہ نہیں. تو کسی کام کو کمٹمنٹ کے لیول پر دلچسپی اور توجہ سے کرنا اور ایک چیز کو مجبوری کے مارے کرنا، اسی سے فرق پڑ جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ تعلیم اور تعلم، معلم بننا اور طالب علم بننا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ یکسوئی کا تقاضا کرتا ہے، جو صرف اس وقت آتی ہے جب انسان کا کام اللہ کے لیے ہونے لگتا ہے. ورنہ انسان ہر دوسری چیز پہ نظر رکھتا ہے کہ اچھا وہ کیا کر رہا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. تو جب تک یہ نظریں ہٹتی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور یہ نظر اس پہ نہیں ٹکتی کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس وقت تک یکسوئی نہیں ہوتی، اس وقت تک کوئی ربانی نہیں بن سکتا. اگر ہم ساری دنیا کے غم اپنے اندر پالے رکھیں اور ہر چیز کی ذمہ داری ہم ہی اٹھا لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا کام ہو سکتا ہے. پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو ہر چیز کا اپنا ایک مقام ہے، ہر مسئلے کا ایک وقت ہے حل ہونے کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، مسائل کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کسی مسئلے کو آپ کتنا بھی سوار کریں، کسی چیز کا آپ جتنا بھی فوراً حل چاہیں، مثلا آپ بیمار ہیں اور آپ چاہیں میں آج ہی صحت مند ہو جاؤں، کیسے ہو سکتے ہیں؟ وقت چاہیے، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اب اگر آپ ہر وقت یہی سوچے چلے جائیں کہ میں بیمار ہوں اور پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور بیمار رہیں گے، بیماری تو اپنے وقت پہ جائے گی. پھر اسی طرح اگر کوئی زندگی میں غم آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، کوئی پریشانی آ گئی ہے، اب انسان اس پریشانی میں کھو جائے اور اصل کام چھوڑ دے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ربانی ہونے کی علامت نہیں ہے. ربانی وہ ہوتا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، وہ جو کر رہا ہوتا ہے وہ وہی کر رہا ہوتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. جیسے وہ ایک شپ ڈوبنے لگا تو اس میں ایک شخص بیٹھ کے کتاب پڑھ رہا تھا. کسی نے اسے پوچھا کہ بھئی لوگ اتنے پریشان ہیں، حال دوائی مچا رکھی ہے اور ڈوبنے لگے اور تم کتاب پڑھ رہے. تو اس نے کہا میں یہ سوچتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ میں اپنے اس وقت کو ضائع کروں، مرنا تو ہے، ڈوبنا تو ہے، تو کیوں نہ پڑھتے پڑھتے ڈوبوں. جتنے لمحے میرے پاس باقی ہیں میں ان کو کسی کام میں استعمال کروں. ایسا شخص ہوتا ہے ربانی. ہم ایک ٹن بھی بجے نا تو سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، فوراً ڈسٹریکٹ ہوتے ہیں. یکسوئی نہیں، کیونکہ مقصد نہیں ہے سامنے. جس شخص کے سامنے مقصد ہو وہ نہیں غافل ہوتا. اب آپ یہ اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھے، جس دن آپ کا امتحان ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کچھ چیزیں بھلاتے ہیں نا، چھوڑتے ہیں نا، باقی سب چیزیں کٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو جس شخص کو یقین ہو کہ دنیا میں امتحان کے لیے آیا، وہ لازماً اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزوں کو کاٹے گا. وہ غیر ضروری کو جب تک نہیں کاٹے گا اس وقت تک اہم کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ زندگی لمیٹڈ ہے. اور کچھ لوگ سمجھدار ہوتے ہوئے بھی اس نقطے کو نہیں سمجھتے. وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پاتے کہ کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے. اور ہر وہ شخص نقصان میں ہے جو اپنے اس قیمتی وقت کو غیر اہم چیزوں میں ضائع کرتا ہے، غیر ضروری چیزوں میں. تو جب تک ہم اپنے قدر و قیمت اور اپنے وقت کی قدر و قیمت خود نہ پہچانیں، اور جب تک ہم اپنے آپ سے خود بہترین کام نہ لیں، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے اوقات سے، اپنی انرجی سے، اپنے مال سے، اپنی ہر چیز سے، تو اس وقت تک ربانی کہلانا یا ربانی بننا ایک خواب ہے. اور اس آیت کی پس منظر میں ایک واقعہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب نجران کا وفد آیا تو کچھ یہود کے علماء بھی آ گئے. آپ نے سب کو اسلام کی دعوت دی جو پیچھے گزر چکی ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. تو اس وقت ایک شخص جو مدینہ والوں میں سے تھا، یعنی یہود میں سے تھا، ابو رافع القرظی، شاید بنو قریظہ کا تھا اسی لیے قرظی اس کا نام تھا، کہ اے محمد کیا تم چاہتے ہو کہ ہم تمہاری ایسی پوجا کریں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنے کا میں حکم دوں. اللہ نے اس کے لیے مجھے نہیں بھیجا اور نہ اس کا مجھے حکم دیا ہے. اور اس پر یہ آیت اتری، کیا کہ کسی انسان کے لائق یہ بات نہیں کہ اللہ اس کو کتاب اور حکمت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم میرے بن جاؤ. وہ کیا کرے گا؟ جس کو واقعی کتاب اور حکمت کی سمجھ آ گئی وہ نہ خود کسی کا بنے گا
اور نہ ہی لوگوں کو اپنا بنائے گا. وہ خود بھی اپنے رب کا بنے گا اور لوگوں کو بھی رب ہی سے جوڑے گا. اور یہ ہے اصل دین کی تعلیم. قرآن کا پڑھنا اور پڑھانا، اس کا مقصد کیا ہے؟ خود کو بھی اللہ سے جوڑنا اور لوگوں کو بھی. وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ تم کو حکم دیتا ہے، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ، کہ تم بنا لو ملائکہ کو، وَالنَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو، أَرْبَابًا، رب. نہ خود کو وہ رب بنائے گا اور نہ ہی ملائکہ اور دیگر انبیاء کو. جیسے قریش کے لوگ جو تھے وہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، اور یہود و نصارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے؟ اللہ کے بیٹے کہتے. تو یہ کسی پیغمبر کا کام نہیں، نہ ہی کسی پیغمبر کی تعلیم ہے، یہ لوگوں کی خود ساختہ فلسفے ہیں. اَیَأْمُرُکُم بِالْکُفْرِ، کیا وہ تم کو کفر کا حکم دے سکتا ہے؟ بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو جاؤ. یعنی اگر مان لیا جائے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے اور رسول کا حکم مان لو گے، تو تمہارے مسلمان ہونے کے بعد وہ تمہیں غیر اللہ کی عبادت کا کبھی بھی نہیں کہے گا. تو پیغمبروں کی دعوت کا اصل خلاصہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو مکمل طور پر، کلی طور پر اللہ سے جوڑتے. عیسائیوں کا نظریہ کیا ہے؟ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن کے مطابق خدا کائنات کی صرف کلی ربوبیت کرتا ہے، باقی جزیات ملائکہ کے حوالے ہیں. یعنی کچھ جگہوں پر ملائکہ کا اختیار ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ملائکہ صرف منتظم ہے، اصل اختیار پورے کا پورا اللہ کے لیے. والامر کلہ للہ. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے پکا وعدہ لیا نبیوں سے. کیا وعدہ تھا وہ؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، کہ البتہ جو بھی میں تم کو کتاب میں سے دوں، وحکمت، اور حکمت میں سے. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آ جائے، مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، جو اس چیز کی تصدیق کرتا ہو جو تمہارے پاس ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم ضرور اس کو مانو گے، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کہا کہ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم نے اس پر میرا وعدہ لیا، میرا عہد قبول کیا. قالوا اقررنا، انہوں نے کہا جی ہاں ہم نے اقرار کیا. قال فاشهدوا، فرمایا پس گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیے ہیں وہ 3 قسم کے عہدوں کا ذکر ہے. نمبر 1 عہد الست، جو تمام بنی نوع انسان سے لیا گیا تھا. کیا تھا وہ؟ الست بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. دوسرا عہد وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب سے لیا گیا عہد. کیا عہد تھا؟ لَتُبَيِّنَنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے اور اس کو چھپاؤ گے نہیں. اور یہ عہد صرف اہل کتاب کے علماء سے لیا گیا. تیسرا عہد انبیاء سے لیا گیا جس کا یہاں ذکر ہے. یہ عہد کہاں لیا گیا؟ اس کے بارے میں 2 رائے پائی جاتی. ایک تو یہ کہ یہ بھی عالم ارواح میں لیا گیا تھا، سب نبیوں کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان سے عہد لیا. اور دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ دنیا میں بذریعہ وحی لیا تھا، جو پیغمبر آیا ان سب سے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی ان سے عہد لیا. یہ عہد کیا تھا؟ کس کے بارے میں تھا؟ اس کے بھی 2 معنی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول، رسول کے بارے میں تھا. رسول کون؟ ایک معنی لیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر نبی سے عہد لیا گیا کہ تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا، اور سب نے اس کا اقرار کیا. دوسرا کیا معنی کیا جاتا ہے؟ ہر رسول سے دوسرے تمام رسولوں کو ماننے کا عہد لیا. ٹھیک ہے، یعنی ہر رسول باقی سب رسولوں کو بھی مانے گا. جیسے ہمارے لیے کیا لازم ہے؟ کوئی مسلمان کب مسلمان ہوتا ہے؟ جب سب رسولوں کو مانے. تو اسی طرح جتنے پیغمبر آئے اور ان کی امتیں جو تھیں ان سب سے کیا عہد لیا گیا کہ وہ سارے پیغمبروں کو مانے. اب اس کی روشنی میں یہود و نصارہ کے لیے کوئی جواز باقی نہیں رہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے، جبکہ آپ نبوت کا دعویٰ فرما رہے تھے ان کے سامنے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہود و نصارہ پر اپنے پیغمبروں کی اطاعت لازم ہے. ان کے پیغمبروں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ جب ایک رسول آئے گا تو وہ اس کی بات مانیں گے اور اس کی مدد ضرور کریں گے.
اور ان سب نے اقرار کیا تھا. سورۃ الاحزاب میں آتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ جب ہم نے نبیوں سے یعنی تمام نبیوں سے ان کا پکا وعدہ لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ان سب سے ہم نے پکا عہد لیا تھا. کس بات کا عہد لیا تھا؟ کہ یہ سب ایک دوسرے پر ایمان لائیں گے، اور ہر پیغمبر کی امت آنے والے نبی کو مانے گی بھی اور اس کی مدد بھی کرے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام. تو بنی اسرائیل کے لیے کیا لازم تھا؟ وہ کیا کرتے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے اور ان کے مشن میں ان کے مددگار بنتے. اور نصارہ کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا عہد لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری بھی سنائی. واضح طور پر انجیل کے الفاظ جو قرآن میں آتا ہے وَيَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ وہ ایک پیغمبر آئے گا جس کا یہ نام ہوگا، اور پھر تم اس کی مدد کرو گے اور تم اس کا ساتھ دو گے. تو گویا تمام پیغمبروں نے ہر دوسرے پیغمبر پر ایمان لانے اور اس کی مدد کرنے کی تعلیم دی اپنی قوم کو. اللہ نے نبیوں سے عہد لیا اور نبیوں نے پھر آگے اپنی قوموں سے لیا، اپنی امتوں سے لیا. اس عہد و پیمان کی روشنی میں بنی اسرائیل، یہود، نصارہ سب اس بات کے پابند ہیں. کس بات کے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ان پہ ایمان لائیں اور ان کی مدد کریں. ٹھیک ہے، یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن عملاً کیا ہوا؟ انہوں نے مان کے نہ دیا. قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے پوچھا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذالکم اسری، اور اس میں تم میرے ساتھ وعدے میں بندھ گئے. قالوا اقررنا، سب پیغمبروں نے وعدہ کیا کہ ہم آخری رسول کو بھی مانتے ہیں اور سارے باقی رسولوں کو بھی مانتے ہیں. قال فاشهدوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور یہ بات ہے جس پر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. ٹھیک ہے. حضرت علی اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث کیا، جب بھی کوئی پیغمبر دنیا میں بھیجا، تو اس سے یہ عہد دیا کہ اگر اللہ نے اس کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو وہ ان پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا. اور پھر یہ ہر نبی کو حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد لے کہ اگر وہ اس وقت تک زندہ رہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ ان کو ضرور مانیں گے. اور سب نے عہد کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کس بات کا عہد کیا ہوا سب نے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے؟ پھر گئے. فمن تولی بعد ذلک، جو اس کے بعد منہ موڑ جائے. کس سے؟ یعنی اس عہد کی پابندی سے منہ موڑ جائے. فاولئک ھم الفاسقون، تو یہی نافرمان ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو عہد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا اور باقی تمام پیغمبروں کو ماننے کا، اور پھر خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، اس میں ہم سے بھی تو ایک عہد دیا گیا نا. کیا؟ کہ ہم بھی کیا کریں گے؟ پچھلے سارے پیغمبروں کو مانیں گے. ایک اور بات یہاں یاد رکھیے جو اس بڑی کنفیوژن کا ازالہ کر دیتی، جس کا کل بھی ذکر ہوا تھا، کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ نئے پیغمبر کے طور پر نہیں آئیں گے. وہ کیسے آئیں گے؟ وہ بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اب وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے ہی آئیں گے. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے سامنے تورات پڑھ رہے تھے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آئیں تو وہ بھی میری پیروی کرے اور انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہو. عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے تو وہ کس شریعت، کس کتاب اور کس کے مطابق دنیا میں فیصلے کریں گے؟ قرآن و سنت کے مطابق. ٹھیک ہے، یعنی وہ کوئی الگ سے نئے نبی یا دوبارہ کوئی اور نبی نہیں بن کے آئیں گے، کیونکہ ان کو بہانہ اور جواز بنا کر لوگوں نے نئے نئے نبی گھڑ لیے، وہ جھوٹے نبی بن گئے. کیونکہ اس عہد سے نکل رہے ہیں نا، تو عہد توڑنا نافرمانی اور فسق ہے. یعنی فاسق جو ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. فاسق کا لفظ جو ہے وہ مسلمان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور فاسق کا لفظ کافر کے لیے بھی. فاسق کا لفظ خاص طور پر اس لیے آیا کہ فسق کس کو کہتے ہیں؟ حد سے نکلنا. جیسے کلی میں سے پھول پھٹ کے نکلتا ہے نا، تو اس کو بھی فسق کہتے ہیں، فاسقہ. کھجور اپنے خوشے سے نکلتی اس کو پھاڑ کے، تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
تو فسق کا مطلب ہوتا ہے حد توڑ دینا، یعنی اپنی حدوں سے باہر نکل آنا. سمجھ گئے؟ فسق کا معنی کیا؟ حدوں سے باہر نکلنا. عہد توڑنے کے لیے فسق کا لفظ آیا کیونکہ انہوں نے عہد توڑا تھا نا، پابندی سے باہر نکل آئے تھے، اسر سے باہر نکل آئے تھے. انہوں نے کہا نا اخذتم علی ذالکم اسری قالوا اقررنا، اور پھر اس کے بعد جب موقع آیا تو پھر گئے. تو ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پہلے سے پارے میں فاسق کی تعریف بتائی گئی تھی. کیا ہے فاسق کی تعریف؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. وہاں بھی فاسق انہی کو کہا گیا. یہاں بھی فاسق وہی لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں. ٹھیک ہے. افغیر دین اللہ یبغون، یہ پیغمبر کو نہیں مانیں گے، آپ کے دین کو نہیں مانیں گے، یعنی دین اسلام کو نہیں مانیں گے. کیا اللہ کے دین کے علاوہ یہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ اسی کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ تابعدار ہے، فرما بردار ہے. طوعا وکرہا، خوشی سے اور ناخوشی سے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. گویا پوری کائنات کا دین کیا ہے؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ طریقہ. پوری کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ اطاعت کا طریقہ ہے. پوری کائنات کا طریقہ اطاعت کا طریقہ ہے. ہر چیز اس کائنات میں کیا کر رہی ہے؟ فرما برداری کر رہی ہے. ایک ذرے سے لے کر پہاڑ تک ہر قسم کے جانور، ہر ایک چیز اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیے کس طرح اطاعت میں لگی ہوئی. مثلا آپ دیکھیے ایک سمندر کے اندر بے شمار جانور، اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں. تو یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر اپنا کام کر رہے ہیں. اسی طرح آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، بے شمار ستارے اور سیارے، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی سے ٹکرا نہیں رہا. ہر ایک اپنے ڈسپلن کی پابندی کر رہا ہے، اپنے مدار کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹکرے نہیں مار رہا. ہر ایک اسی کام پر ہے جو اس کی ذمہ داری ہے، دوسروں کے کام میں مداخلت نہیں کر رہا. تو یہی دراصل اسلام ہے، اپنی حدود اور اپنے عہد اور پابندیوں کو نبھانا. تو یہاں پر کیا فرمایا کہ سب مان رہے ہیں. توان کہتے ہیں خوشی سے ماننے کو، اور کرہن کہتے ہیں مجبوری سے ماننے کو. باقی ساری چیزیں تو اسی طرح مان رہے، لیکن انسان کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار اور چوائس، چاہے تو مانے چاہے تو نہ مانے. تو اسلام پھر کیا ہے؟ دراصل اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی سے ملا دینا. ساری کائنات اللہ کی مرضی کے مطابق، یعنی جو ان کے گھومنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کیا، مثلا اینٹی کلاک وائز گھومنے کی چیزیں تو وہ اسی طرح گھوم رہی ہیں، وہ الٹا نہیں چلتی. لیکن انسان کو جدھر جانے کو کہا وہ ادھر سے چھوڑ کے کیا کرتا ہے؟ الٹا چلنے لگتا ہے، اپوزٹ چلنے لگتا ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر، اس ڈسپلن کو چھوڑ کر کچھ اور طریقے اختیار کرو گے. اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں؟ مثلا نفس کی پیروی، خواہشات کی پیروی، شیطان کی پیروی. بالکل اپوزٹ طریقے پہ چلاتا ہے نا. اللہ کچھ چاہتا ہے وہ کچھ اور. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کے کچھ اور کرو گے؟ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. سورۃ الرعد آیت 15 میں آتا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، خوشی سے اور ناخوشی سے. انسان ہی ہے جو ناخوشی سے کرتے ہیں، باقی تو سب خوشی سے ہی کرتے ہیں. کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین سے کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے، تو قالتا اتینا طائعین، انہوں نے کیا کہا؟ ہم خوشی سے آتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کوئی بھی چیز، کہ ہر چیز کے سائے گر پڑے ہیں، یہ گر رہے ہیں دائیں اور بائیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ عاجزی کرتے ہیں. یعنی چیزیں خود بھی جھکی ہوئی ہیں اور ان کے سائے بھی اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے. من دابۃ، خواہ وہ کوئی جانور ہوں، والملائکہ، یا فرشتے ہوں. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے.
یخافون ربہم من فوقہم، وہ اپنے اوپر اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اگر ایک ذرہ اپنے رب سے ڈر کے اطاعت میں لگے ہوئے ہے تو انسان کی عقل کہاں گئی کہ جو اپنے رب سے نہیں ڈرتا. یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، ساری چیزیں کیا کر رہی ہیں؟ جو انہیں حکم ملا ہے، پوری اطاعت، فرما برداری. سورۃ النحل آیت 48 سے 50 تک یہ آیات ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ معمولی سے معمولی چیز بھی کس طرح اپنے کام میں لگی ہوئی ہے نا، اور کس طرح زندگی کے نظام کو قائم رکھے ہوئے. اور کوئی ایک چیز بھی اس میں سے جب ختم ہو جاتی ہے تو کس طرح لائف سائیکل ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ایک ایک چیز جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے. اور پھر ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ہر ایک کو پتا ہے، کلن کا دل مسلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک کو اپنے کام کا، اپنی عبادت کا، اپنے ذکر کا، اپنی تسبیح کا طریقہ معلوم ہے. ایک انسان ہے کہ جاہل ہے، اس کو نہیں پتا کہ اسے رب نے کس لیے پیدا کیا اور اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے. اگر جانوروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، اگر ستاروں سیاروں کو اپنی عبادت کا طریقہ پتا ہے، تو انسان کو بھی پتا ہونا چاہیے. تو جس انسان کو نہ پتا ہو وہ پھر کیا ہے؟ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اسفل سافلین. اسی لیے اس کو کہا گیا. میں جیلی فش کے بارے میں پڑھ رہی تھی کہ جیلی فش کا دماغ نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہر روز ایک مخصوص وقت پر مخصوص طریقے اور راستے پہ تیرتی ہیں. یعنی ان کا وقت بھی مقرر ہے، روٹ بھی مقرر ہے اور طریقہ بھی مقرر ہے کہ سمندر میں رہتے ہوئے کہاں سے کہاں جائیں گی. ہر روز ایک ہی جتنا مخصوص سفر طے کرتی ہیں. اور پھر یہ جیلی فش سمندر کی مختلف تہوں پر ہوتی ہیں، کچھ اوپر کی تہ میں، کچھ اندر، کوئی اس کے اندر. لیکن رات کے وقت یہ بہت ہی گہری تہ میں چلی جاتی ہیں، بالکل نیچے، جو کہ اتنی خطرناک ہے کہ پانی میں ڈبکی لگانے والے لوگ، ڈائیورز جو ہیں، صرف 45 سیکنڈ کے لیے وہاں رہ سکتے ہیں. اتنا کھاری پانی ہے. اگر 5 منٹ کے لیے بھی وہ یہاں رہیں تو مر جائیں، کیونکہ وہاں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن یہ جیلی فش پوری رات وہاں بسر کرتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے جانور جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، یعنی جیسے وہ شیشے کے بنے ہوئے ہوں، اس طرح لگتے ہیں، اور ان کے دماغ گویا مشرومز کی طرح تیر رہے ہوتے ہیں. جیلی فش باقی اوقات میں سمندر کی سب سے اوپر والی تہ پہ جا کے ایلجی پیدا کرتی ہیں، گویا یہ کسان ہے جو اپنے لیے کھانا خود اگا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ آپ نے بھی بہت دفعہ سمندر میں جیلی فش دیکھی ہوگی، اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں پتنگے سے ایسے گھوم پھر رہے ہیں، اور کوئی اس کی خاص ویلیو نہیں، کوئی کچھ نہیں. کبھی وہ پانی کی لہروں کے ساتھ بیچ پہ آ کے ٹھہر جاتی ہیں اور واپس نہیں جا سکتی اور ایسے رینگتی رہتی. لیکن جب ان کو آبزرو کیا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کس طرح وہ مخصوص اوقات میں مخصوص فاصلے طے کرتی. بتائیے مجھے کس انسان نے ان کو ٹریننگ دی تھی؟ انسانوں کو تو یہ نہیں پتا کہ یہ کر کیا رہی ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے یہاں سمندر میں رہنے کا. وہ دن کہاں گزارتی ہیں، وہ رات کہاں جا کے گزارتی ہیں، اور ایک مخصوص فاصلہ طے کرتی ہیں. اور پھر ساری ایک ہی اوپر کی سطح پہ نہیں آ جاتی، کچھ ایک طے میں ہوتی، کچھ دوسری میں ہوتی، کچھ تیسری میں ہوتی. ہر ایک کو پتا ہے اس کو کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، حالانکہ وہ جاندار ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی. تو کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی اطاعت کر رہی ہے، اور بندہ اپنے آپ کو کسی پابندی میں لانے کو تیار ہی نہیں، کسی ڈسپلن میں آنے کے لیے راضی ہی نہیں. تو یہ جو ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے دین کے نام پہ نہیں، جیسے نا دین میں حدود ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ پسندیدہ ہے، یہ مکروہ ہے. یہ ڈسپلن ہے نا دین کا. ماں باپ کا کیا مقام ہے، اولاد کا کیا مقام ہے، بیوی کا کیا مقام ہے، شوہر کا کیا مقام ہے، ہمسایوں کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کا کیا مقام ہے، یہ سارے کیا ہے؟ ڈسپلن. تو اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے. میرا نہیں دل چاہتا کہ میں ماں باپ کی عزت کروں، آپ کے دل کو نہیں پوچھا جائے گا. اگر آپ نے نہیں کیا تو خلاف ورزی ہے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ لازم ہے، آپ اس کا عہد کر چکے ہیں اللہ سے یوم الست پہ کہ ہاں اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں کہا ہم مانیں گے. تو کسی کی پسند یا ناپسند کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے چونکہ فلاں ہمیں بہت پسند ہے اس لیے ہم اس کی بات مانیں گے، فلاں ہمیں پسند نہیں لہٰذا ہم اس کا حق نہیں دیں گے. نہیں، قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا. وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا آپ کر کے آئے ہیں کہ نہیں آئے.
تو اسی کے بارے میں یہاں یہ ہے کہ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کا دین اور اللہ کا بتایا ہوا ڈسپلن اور طریقہ زندگی چھوڑ کے لوگ کچھ اور چاہتے ہیں. انہیں بھول گیا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے اللہ ہی کے حکم کی پابندی کر رہی ہے. اگر ہر چیز اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی اور انسان پابندی نہ کرے پھر انسان کا کیا مقام ہے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور یہ بھول گئے کہ ان سب کو واپس وہیں جانا ہے. باقی مخلوق کو تو ختم ہو جانا ہے اور انسان کو اللہ کے حضور پہنچ کے جواب بھی دینا ہے. قل، تو اس موقع پہ کرنا کیا چاہیے ہمیں کہہ دینا چاہیے جو ہمیں کہنے کو کہا گیا، آمنا باللہ، ہم نے مان لیا، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور ہم مانتے ہیں اس کو، وما انزل علینا، جو ہم پر نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اس کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم پہ نازل ہوا، و اسماعیل و اسحاق، اسماعیل پہ نازل ہوا اور اسحاق پہ نازل ہوا، و یعقوب، اور یعقوب پہ نازل ہوا، والاسباط، اور اولاد یعقوب پہ، یعنی باقی پیغمبر جو ان کی نسل سے آئے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے، والنبیون، اور باقی انبیاء دیے گئے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم. اب یہ بات بھی پھر دوبارہ آ رہی کہ ہم ان کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں. اور یہاں آپ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جو پیچھے کہا گیا نا کہ تمام انبیاء سے عہد لیا گیا تھا کہ وہ سارے ایک دوسرے کو مانیں گے، تو یہ ان کی امتوں کے اوپر بھی یہی لازم ہے، کیا کہ ہم سب کو مانیں، کسی کے درمیان فرق نہ کریں. اور یہی اصل دین ہے، کیونکہ تمام انبیاء کا ایک ہی دین رہا ہے شروع سے آخر تک. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. یعنی جو شخص اس ڈسپلن کو توڑے گا اور اپنی منمانی کی زندگی بسر کرے گا وہ آخرت میں پکڑا جائے گا. اور اصل نقصان آخرت ہی کا نقصان ہے. جو وہاں ہار گیا، جو وہاں فیل ہو گیا، جو وہاں ناکام ہو گیا، وہ بس ناکام ہو گیا. سورۃ الزمر آیت 15 میں آتا ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین. کہہ دیجئے کہ اصل خاسرین کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالا. سنو، یہی کھلا خسارہ ہے، یعنی اصل نقصان آخرت کا نقصان ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اس آیت کے بارے میں کہ یہ حارث بن سوید کے بارے میں نازل ہوئی. حارث بن سوید حلاس بن سوید کے بھائی تھے، انصار میں سے تھے، مرتد ہو گئے. وہ اور ان کے 12 ساتھی مکہ چلے گئے، کفار سے جا ملے تو یہ آیت اتری. پھر بھائی کو بلا بھیجا کہ ان کی سفارش کی جائے، توبہ کی اور اسلام لے آئے. یہ آیت ان کی ہدایت کا ذریعہ بنی. ٹھیک ہے، کیا تھی آیت؟ یعنی جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد اسے چھوڑ دے گا اور کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ تو اس سے قبول ہی نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں سخت نقصان اٹھائے گا. اچھا، اس میں آپ دیکھیے کہ اسلام کا طریقہ جو ہے صرف قرآن کا طریقہ نہیں، اس میں سنت بھی شامل. اسی لیے بدعات کی بہت سختی سے تردید کی گئی کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا کوئی حکم نہیں یا وہ ہمارے طریقے پر نہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے. کیف یہدی اللہ قوما، کس طرح ہدایت دے سکتا ہے اللہ کسی قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ رسول حق ہے. اپنی آنکھوں سے انہوں نے رسول کی صداقت کی ساری علامتیں پہچان لی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو سب جان کے پہچان کے پھر نہیں مانتے. ایسے لوگوں کو بھلا کیسے ہدایت دی جائے؟ اور پھر وفد نجران کے کانٹیکس میں دیکھیں تو انہوں نے ساری چیزیں مان لی اور اس کے بعد انکار کر دیا. ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور ویسے بھی عمومی طور پر آپ دیکھیں یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے نا کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا، کیونکہ ان کی کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں موجود تھی. پیغمبر آ گیا، نشانیاں بھی دیکھ لی، اکیلے میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے تھے، اور وفد نجران نے بھی تسلیم کر لیا، لیکن مانے نہیں. جب کوئی شخص حق کو جان کے انکار کرتا ہے تو اسی کو پھر کیا کہتے ہیں؟ کافر.
کافر وہ ہوتا ہے جس پہ حجت تمام ہو چکی، جس کو سب پتہ چل گیا پھر وہ نہ مانے. ایسے شخص کے بارے میں پیچھے کیا آیا پہلے سے پارے میں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. کیوں یہ اتنی سخت سزا کس لیے؟ کہ اللہ اب ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت بھی چھین رہا ہے، کیونکہ ان کے سامنے حق آ گیا، جان لیا، پہچان لیا، اور اس کے بعد انکار کر دیا. اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی جزا، ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، سارے انسانوں کی لعنت. اب دیکھیے کہ ایسا سخت انداز جو ہے وہ عمومی طور پہ اختیار نہیں کیا جاتا، لیکن یہاں پر سب کی لعنت. اور لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. ایسا شخص جو جان لے کسی بات کی حقیقت کو، پہچان لے، اور پھر منہ موڑ جائے کہ نہیں یہ بڑا مشکل ہے، بہت پابندیاں ہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے حجاب نہیں ہوگا، میں مسلمان تو ہونا چاہتا ہوں لیکن ربا نہیں چھوڑ سکوں گا، اسلام میں بہت پابندیاں ہیں، یہ نہیں کر سکتے ہم، اس لیے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. ویسے ہماری خواہش بہت ہے، ہم اس کو حق سمجھتے ہیں، سچ ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ الہامی مذہب ہے. تو بات یہ ہے کہ عمومی طور پر انسانوں کی یہ ویکنس رہی ہے کہ وہ پابندیوں سے بھاگتے ہیں. پابندیوں سے بھاگنا ہی فسق ہے، پابندیوں سے بھاگنا ہی عہد توڑنا ہے. آج کے سبق کے شروع میں جس کا ذکر کیا گیا اور جس کا پیچھے ذکر کیا گیا تھا، بلا من اوفا بعہدہ واتقی. ٹھیک ہے، سزا دیکھیں کتنی سخت ہے نا. دیکھیے ہم سب مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی کی زندگی بھی چاہتے ہیں، یا نہیں؟ اسی کا نام تو فسق ہے. اطاعت کہتے ہیں سر جھکا دینے کو، سمعنا اطعنا. آسان ہے یا مشکل؟ کرنا ہی کرنا ہے، اس لیے کہ دوسرا رستہ تو آگ کا رستہ ہے. مثلاً اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، ہائیکنگ کر رہے ہیں، اور آگے بہت اونچی سٹیپ کوئی آ جاتی، اب آپ کہتے ہیں وہ بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں چڑھا جاتا. پیچھے پلٹ کے دیکھتے ہیں تو وہاں کوئی شیر کھڑا نظر آتا ہے آپ کو، کیا کریں گے؟ چڑھیں گے کہ نہیں چڑھیں گے؟ نہیں کیا ضرورت ہے چڑھنے کی، بہت مشکل ہے چڑھنا، اس لیے کہ پیچھے شیر ہے. ہمیں یہ آخرت میں سزا کا خوف نہیں ہے. یہود کا بھی یہی مسئلہ تھا، ان کے اندر آخرت کا خوف ہی نہیں رہا تھا کہ پکڑ ہوگی، پوچھ ہوگی. اتنے بے حس ہو چکے ہیں نا ہم لوگ کہ کچھ بھی کر لیں تو ہم کہتے ہیں اللہ غفور رحیم، کچھ نہیں ہوتا، بس ٹھیک ہے، اتنے ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جو شخص بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدے کی خلاف ورزی کرے، پہلے ایک کام ذمہ لے لے پھر کر کے نہ دے. پھر اسی طرح امانت، ذمہ داریاں بھی تو امانت ہوتی ہے نا، یا کوئی کسی کی چیز ہو، روپیہ پیسہ ہو، وٹ ایور، اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں سے خیانت کرے، اپنی منمانی شروع کر دے، اس کو اس کے حق کے ساتھ استعمال نہ کرے. ہاں فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے پھر بھی وہ پکا منافق ہے. یعنی کچھ قباحتیں ایسی ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں قباحتیں ہیں، جو دوسروں کی زندگی حرام کر دیتی ہیں. اسی طرح پیغمبر کو پہچان کے، ساری کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کے پھر کہنا کہ نہیں ہم جس طریقے پہ ہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے. آج یہ مسئلہ نہیں، ہم اپنا لائف سٹائل نہیں چینج کر سکتے. یہ ایک حقیقت ہے کہ دین کا رستہ مشکل ہے، ہاں، جس کے بارے میں وہ آتا ہے نا کہ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ یتیمًا ذا مقربہ او مسکینًا ذا متربہ. اتنی عاجزی چاہتا ہے اسلام کہ خاک نشین مسکینوں کے ساتھ بیٹھیں، یتیم رشتہ داروں کا خیال رکھیں. یہ مشکل کاموں میں سے ہے نا، شہرت کے کاموں میں تو ہر کوئی خرچ کر سکتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. تم نے دیکھا وہ شخص جو قیامت کو نہیں مانتا، یوم الدین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. یتیم، ضرورت مند، مسکین، رشتہ داروں اور بھوکے کو کھانا کھلانے کی طرف توجہ نہیں. فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون.
آج آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر کیا ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ یتیموں کو دھکے پڑ رہے ہوں، اور کوئی ان کو ادھر تھٹکار رہا اور کوئی ادھر پھینک رہا اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا اور کوئی ادھر سے بےزتی کر رہا ہو. کس کس طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی. مثلا اگر کسی کے پیچھے خاندان کی بیک نہیں یا سپورٹ نہیں یا کوئی کمزور ہے فائنینشلی، تو عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو کیا عزت دی جاتی ہے؟ نہیں عزت دی جاتی. ہم صرف اس کی ماننے والے ہیں جس کے پیچھے ہمیں ڈر ہے کہ کوئی پکڑے گا ہمیں. اللہ کا ڈر کوئی نہیں ہے کہ وہ بھی پکڑے گا. کسی کا حق صرف اس وقت دیتے ہیں جب ہم دباؤ میں ہوتے ہیں. الا ما دمت علیہ قائما، کوئی سر پہ سوار ہو حق لینے کے لیے پھر تو دے دیں گے، اور اگر کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اپنی شرافت سے نہیں دیں گے. تو یہ ساری خرابیاں کس وجہ سے ہیں کہ آخرت کا یقین ہی نہیں. جس کو یہ ڈر ہو کہ میں نے تو اپنے رب کو جواب دینا ہے، میرے ساتھ کوئی کیا بھی کرے، میرا جو فرض بنتا ہے میں نے پورا کرنا ہے، پھر یہ خرابیاں نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا تھا کہ تم قدم بقدم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے. کرنے کو نام لیبل مسلمان کا لگایا ہوا ہے، کام آپ دیکھو تو کیا سے کیا ہو رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور پھر منمانی زندگی گزارنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں تعویلیں، تحریف اور نہ جانے کیا کیا. ایسے لوگ جن پہ ان سب کی لعنت ہے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. من بعد ذلک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس انکار اور فسق کے بعد. وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لی. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بھی یقیناً غفور الرحیم ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جو اپنے ایمان کے بعد کافر ہو گئے، ماننے جاننے کے بعد انکار. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ قبول نہ کی جائے گی. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور یہی لوگ دراصل گمراہ ہیں. جیسے کہ سورۃ النساء میں آتا ہے، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ان کو سیدھا راہ دکھائے گا. سورۃ النساء آیت 168-169 میں آتا ہے، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم. ایسے لوگوں کو نہ اللہ معاف کرے گا نہ راہ دکھائے گا، مگر ایک ہی رستہ دکھائے گا، اور وہ رستہ جہنم کو جاتا ہوگا. ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، یعنی اسی حال میں مر گئے. وہم کفار، حالانکہ وہ سخت کفر کرنے والے تھے. فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، ان میں سے کسی ایک سے بھی زمین بھر سونا نہ لیا جائے گا، یعنی ان سے سونا نہ وصول کیا جائے گا، خواہ وہ زمین بھر کے ہی فدیے میں دینا چاہیں. ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے مددگاروں میں سے کوئی مددگار نہ ہوگا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے اس پر. مثلاً ایک شخص توبہ کیے بغیر کفر پہ مر گیا تو کوئی اور اس کے لیے دعا بھی نہیں اب کر سکتا. یہ تو بات سب کو معلوم ہے نا کہ اگر کوئی حالت کفر میں مرے تو اس کے لیے دعا بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اب اس کی توبہ قبول ہی نہیں ہو سکتی. یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، حالت کفر میں مرے، تو ان کی توبہ نہیں قبول کی جائے گی. خواہ اس توبہ کے لیے وہ اتنا سونا صدقے میں دیں، فدیے میں دیں، حالانکہ دنیا میں کیا تھوڑا سا بھی صدقہ کرے انسان تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں زمین بھر سونا بھی کوئی دے گا مرنے کے بعد، جب انجام سامنے آ جائے گا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیونکہ قرآن پاک میں واضح طور پر آتا ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ توبہ انہی لوگوں کے لیے جو جہالت میں کوئی غلط کام کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ کرتے ہیں، قریب سے ہی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، ایسے لوگوں پر اللہ مہربان ہوگا. وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ
علم والا، حکمت والا. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور آیت میں آتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، جن لوگوں نے کفر کیا اگر ان کے لیے وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے. کیا کچھ زمین میں؟ سوچتے جائیے جہاں جہاں تک ذہن جاتا ہے، جو فیکٹریاں، کارخانے، مال، متاع، ہر چیز. کسی ایک مال میں چلے جائیں، وہ سارا مال ذہن میں لے آئیں، ہاں؟ اور پھر ایسے سارے مالز، ایک ایک مال کی چین، اور پھر ساری جیولری شاپس، جتنا دنیا میں سونا ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ اکٹھا کر لیں، جو کہ کسی کے بس کی بات بھی نہیں، لیکن بفرض محال اکٹھا کر لیں. اور کس لیے؟ تاکہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ پیش کر سکے کہ یہ لے لیں اور مجھے چھوڑ دیں. ما تقبل منہم، کچھ ان سے قبول نہ کیا جائے گا، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن کافر کو لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ دیکھو زمین بھر سونا رکھا ہوا ہے، اگر تمہیں دیا جائے تو کیا تم فدیے میں دو گے؟ اپنی جان بچانا چاہو گے یہ دے کے؟ وہ کہے کہ فیقول نعم، بالکل میں سب دے دوں گا، بس میری جان چھوٹ جائے کسی طرح. کوئی اس دن سونے کو نہیں پوچھے گا. وہ کہتے ہیں نا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگال کے باہر نکال دے گی، لیکن کسی انسان کی نظر بھی ان خزانوں پہ نہ جائے گی، کوئی دیکھنا بھی نہ چاہے گا، کیونکہ آج یہ کسی کام کے نہیں ہے. فَيُقَالُ لَهُ قَدْ كُنْتَ سُئِلْتَ مَا هُوَ أَيْسَرُ مِنْ ذَلِكَ، اچھا اب دیتے ہو، تم سے تو اس سے بہت تھوڑی چیز مانگی گئی تھی، بہت کم مانگا گیا تھا، بہت آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. کیا مطلب اس کا؟ ساری زندگی بھی انسان اگر مال خرچ کرتا رہے تو ہارڈلی کتنا ہوگا. اچھا چلیے سوچئے، آپ بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا اللہ کے راستے میں دے چکے ہیں، گن سکتے ہیں آپ؟ کچھ بہت بڑی چیز نہیں. ہاں؟ آج کا یہ دیا تو بہت بڑا ہے، لیکن کل قیامت کو پوری زمین بھر کے بھی کوئی سونا دے تو وہ بھی قابل قبول نہیں. آج آپ دیکھیں انسان کس چیز کی خاطر اللہ کی بات ریجیکٹ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کس کی خاطر کرتا ہے؟ اس دنیا کی خاطر نا. میں مال سمیٹ لوں، میں یہ سمیٹ لوں، دنیا کی ہرس، سمیٹنے کی ہرس، بڑھانے کی ہرس، بڑھا کے بڑھاتا جاتا ہے اور انسان اپنے فرائض سے غافل ہوتا چلا جاتا ہے. تو اب آپ خود سوچئے کہ اپنے فرائض سے غفلت اختیار کرنا محض دنیا کا مال و متاع سمیٹنے کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، عبادت کے لیے کچھ بھی وقت نہ نکالنا. کل قیامت کے دن انسان کہے گا میں نے ساری زندگی جو کمایا یا رب وہ لے لے اور میری نمازیں معاف کر دے. اس وقت نہیں یہ ہوگا چلو اب سزا بھگتو، تمہیں تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی. چونکہ یہاں خاص طور پر سونے کا ذکر آیا نا، تو ہم خواتین کو سونا بہت عزیز ہوتا ہے، کسی قیمت پر بھی سونے سے دستبردار نہیں ہو سکتے. تو صرف ایک توجہ دلانے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ اس زمین پر غفلت سے زندگی بسر کرنا سراسر ہلاکت کا سودا ہے. سورۃ الانعام میں آتا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، سورۃ الحدید میں آتا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. الگ الگ کر دیا، نہ تم سے فدیہ لیا جائے گا نہ کافروں سے لیا جائے گا. تو نہ کسی مسلمان سے اور نہ کسی کافر سے، کسی سے فدیہ بدلہ قبول نہیں ہوگا. انسان چاہے گا وہ فدیہ میں جھونک دے اپنے ماں باپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے سارے کنبے قبیلے کو، ثم ینجی، پھر اس کو بچا دیا جائے. کلا، ہرگز نہیں، کوئی نہیں بچے گا. اگر گناہ ہیں تو یہیں صفائی کر لی جائے، یہیں توبہ اور اصلاح کر لی جائے. اگر یہ ساتھ چلے گئے تو یہ ہلاکت خیز چیز ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.